میں نے نیوی جوائن کی تھی 22 فروری 1981. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آرم فورسز کون لوگ جوائن کر سکتے ہیں، یہ بڑا امپارٹنٹ کویشچن ہے. آرم فورسز جوائن وہ کرتے ہیں جن کے اندر پیشن ہوتا ہے. جس کے اندر پیشن نہیں ہے نا، اس کے لیے فورسز جوائن کرنا مشکل ہے. ایک ورڈ ہوتا ہے رگڑا، ہم اس کو کہتے ہیں اکیڈمی میں. وہ جب رگڑا لگنا شروع ہوتا ہے نا، تو جن کے اندر پیشن نہیں ہوتا، وہ جو امی نے کہا تھا جوائن کر لو، ابو کے کہنے پہ ہم آ گئے، وہ فوراً پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اٹ از ڈیفیکلٹ. تو میں نے جب یہ نیوی جوائن کی تو فرسٹ 2 ایئرز جو تھے ہمارے، انہوں نے پاکستان نیوی ہمارا جو کالج تھا، جونیئر کیڈٹ کالج JCC اس کو کہتے تھے، تو اس میں 2 سال تک FSC پلس ہماری جو ریگرس ٹریننگ ہوتی رہی اس کے ساتھ ساتھ. دین وی جوائن نیول اکیڈمی. کیونکہ نیول اکیڈمی میں بھی 2 ایئرس کا پیریڈ ہوتا ہے آپ کا. جب آپ نیول اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی آ کے آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. بیسیکلی وہ لوگ جو سول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ وہ جو رگڑا لگتا ہے نا، اس میں آپ کو وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں ایک سول لائف سے ایک ملٹری لائف میں. تو دیٹ از کوائٹ ٹف. تو اس رگڑا لگنے کے بعد پھر اکیڈمی سے آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، پھر افسرس بن جاتے ہیں آپ. پھر ڈفرینٹ رینکس میں آپ گرو کرتے رہتے ہیں. کموڈور از ایکویلنٹ ٹو بریگیڈیئر. اس کے بعد پھر آپ ریئر ایڈمرل بنتے ہیں جو کہ میجر جنرل کے برابر ہے. پھر وائس ایڈمرل بننے ہیں جو کہ لیفٹنٹ جنرل کے برابر ہے. پھر آپ ایڈمرل بن جاتے ہیں اور چیف آف نیول اسٹاف بن جاتے ہیں. اچھا، اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ ایک سویلین لائف میں اور ایک ملٹری بندے کی زندگی میں کیا بیسک فرق ہوتا ہے؟ بیسک از ڈسپلن. ایسا ڈسپلن آپ کو سکھاتے ہیں نیول اکیڈمی میں یا کسی بھی اکیڈمی میں جو ملٹری کی اکیڈمیز ہیں، چاہے آرمی کی ہو، ایئر فورس کی ہو یا نیوی کی ہو. وہ جو ڈسپلن آپ کو سکھا دیتے ہیں نا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پھر آپ ڈسپلن ہی رہتے ہیں. فورسز میں آپ کو بتاتے ہیں 8 o'clock مین 8 o'clock، ناٹ 2 minutes بفور، ناٹ 2 minutes آفٹر. تو جو ٹائم ہے اس کی پابندی آپ کو سکھائی جاتی ہے، ڈسپلن آپ کو سکھایا جاتا ہے. پھر لوائل ٹو دی کنٹری. یہ یو ول نیور فائنڈ کہ کوئی فوجی بندہ ہو اور اپنی کنٹری کے ساتھ لوائل نہ ہو. یہ لوائلٹی بھی وہاں سے سیکھتے ہیں آپ. پھر پیشن، جس نے میں نے پہلے آپ کو کہا، ڈٹرمینیشن، یہ وہ وہاں سیکھتے ہیں چیزیں آپ اکیڈمی میں. بیکاز وہ آپ کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں، ایک نئی شخصیت بن کے ابھر کے سامنے آتی ہے. وہ پھر ملک کے لیے لڑتی ہے. دیکھیں، جان دینا نا والنٹریلی، ولنگلی، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. جو بھی ہیومن بینگ دنیا میں آیا ہے وہ اپنی ایج پوری کرنا چاہتا ہے. وہ نیچرل ڈیتھ ایکسیپٹ دی فورسز میں جو لوگ ہیں وہ اپنی ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو ایسا کیا جذبہ ہوتا ہے ایک فوجی میں کہ وہ اپنی جان اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، کنٹری از دی پرائرٹی. ایک ورڈ ہوتا ہے کہ سیلف بیفور دی سروس اور سروس بیفور دی سیلف. تو جتنے بھی فوجی ہیں ان کے لیے کنٹری از سم تھنگ جو بہت امپارٹنٹ ہے. وہ فیملی سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ عزیز ان کو اپنی کنٹری ہوتی ہے. ایک تو وہ میں نے کہا نا نیچرل فینامنا کہ وہی لوگ آتے ہیں آرم فورسز میں جن کا پیشن ہوتا ہے، جو یہ چیزیں سمجھتے ہیں، اور یہ نیچرل انگریڈینٹ بھی ہے. پھر اکیڈمی میں بھی آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. ان چیزوں کی ریئلٹی آپ کو سکھائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے. تو اٹس اے بڑی ایزی گیم. لوگ کہتے ہیں نا کہ فوجی بیوقوف ہوتے ہیں، ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں. یس، دے آر رائٹ. میں ابھی آپ کو کہوں نا کہ گن ایک آپ پکڑ لیں، ایک لائیو گن میں پکڑتا ہوں، چلیں ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتے ہیں. یو ول نیور ایگری ود می کہ میں کیوں فائرنگ کروں، میں کیوں مروں. فوج میں دونوں لوگوں کو جو بارڈر کے کراس بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے پہ گولیاں چلانی ہیں، اور ولنگلی دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. جو بھی وائلیشن کرتا ہے دوسرا اس کو مار دیتا ہے. تو یہ وہ گیم ہے جو فورسز میں پہلے دن سے سکھائی جاتی ہے، اور آخری دن تک آپ کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ملک کے چپے چپے کا ڈیفنس کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. تو چونکہ آپ کے اندر وہ انگریڈینٹ پہلے سے بھی ہوتا ہے، پھر اس کو آپ کو ٹرین کر دیا جاتا ہے، پھر آپ لوائل ہوتے ہیں اپنی کنٹری کے ساتھ. یو آلویز سیکریفائی یور لائف. پھر آپ کو غم نہیں ہوتا جانے کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ نا شہادت کا رتبہ بھی ہے ہمارے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انسینٹیو ہوتا ہے جو فورسز میں لوگ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں گولی لگ بھی گئی تو ہم مریں گے نہیں، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے. بالکل.